الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السیرت دواخانہ کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، شاد و آباد ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو خوش و خرم رکھے، ہنستا مسکراتا رکھے۔ اللہ پاک آپ کی پریشانیاں اور بیماریاں اپنے فضل و رحمت سے دور فرمائے۔ آئیے سب سے پہلے سنتے ہیں برکت کے لیے درود پاک کی فضیلت۔ اللہ کے آخری نبی حضور خاتم النبیین حضور صاحب قرآن صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر اپنی 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ تو جلدی کیجئے، آپ بھی پڑھ لیجئے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ معزز ناظرین و طلباء اکرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا فارماکوپیا کی ادویات کا سلسلہ جو ہے وہ جاری و ساری ہے۔ قانون مفرد اعضاء کی ادویات کو ہم بیان کر رہے ہیں۔ قانون مفرد اعضاء کی تحریک نمبر 1 اعصابی عضلاتی کی ادویات تمام مکمل ہم نے بیان کر دی ہیں، اور اس کے بعد عضلاتی اعصابی ملین بھی ہم بیان کر چکے ہیں، اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے عضلاتی اعصابی اکسیر۔ اور جو میرے بھائی اور میری بہنیں اور میرے معزز طلباء اکرام اور ناظرین پچھلی ادویات جو ہیں ان کے بارے میں سیکھنا چاہتے ہیں، علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو وہ میری پچھلی ویڈیوز جو ہیں ان کو اچھے طریقے کے ساتھ دیکھ لیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگر اللہ نے چاہا تو آپ کو اچھے طریقے کے ساتھ جو ہے وہ سمجھ آ جائے گی۔ تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے عضلاتی اعصابی اکسیر۔ جیسا کہ میں اپنی ہر ویڈیو میں کہتا ہوں معزز طلباء اکرام کہ سب سے پہلے آپ جو ہے تشخیص درست کریں، اور میں اپنے حکماء بھائیوں سے بھی کہتا ہوں کہ پلیز 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 آپ اپنی تشخیص جو ہے وہ درست کریں، کیونکہ ایک معالج جو ہے وہ اس وقت ہی مریض کا علاج کر سکتا ہے جب اس کی تشخیص درست ہو۔ ڈاکٹر حضرات جو ہیں وہ بھی پہلے ٹیسٹ کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ اسی لیے کرتے ہیں تاکہ وہ تشخیص جو ہے وہ اچھے طریقے کے ساتھ کر لیں، انہیں پتہ چل جائے کہ مریض جو ہمارے پاس آیا ہے اس کو کیا مسئلہ ہے۔ اسی لیے ایک حکیم کا حق بنتا ہے کہ وہ تشخیص جو ہے وہ درست کرے، اور میرا بھی یہ حق بنتا ہے کہ میں آپ کو بار بار اس کے بارے میں آگاہی دوں، بار بار میں آپ کو کہوں کہ آپ کی تشخیص جو ہے جب وہ درست ہو گئی تو پھر آپ درست علاج کر سکیں گے۔ اگر آپ کی تشخیص ہی درست نہیں ہے تو پھر آپ علاج کس طرح کر سکیں گے؟ اچھی تشخیص کے لیے، تشخیص کو سمجھنے کے لیے ہماری ویڈیوز ہمارے چینل پر موجود ہیں، تو آپ ان کا وزٹ کیجئے، ان کو دیکھیے۔ امید ہے اگر اللہ نے چاہا تو آپ کو تشخیص جو ہے وہ سمجھ میں آ جائے گی۔ جب آپ مریض کی تشخیص درست کر لیں گے معزز ناظرین و طلباء اکرام، تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے عضلاتی اعصابی اکسیر۔ اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ عضلاتی اعصابی اکسیر جو ہے، یہ جو عضلاتی اعصابی ادویات جو ہیں یہ غدی اعصابی مزاج میں دی جاتی ہیں، یعنی گرم تر مزاج میں یہ دوائیں جو ہیں وہ دی جاتی ہیں۔ تو اس لیے پہلے آپ مریض کی تشخیص کریں۔ جب آپ کو پتہ چل جائے کہ اس کی غدی اعصابی جو ہے وہ تحریک ہے، اس کی علامات جو ہیں وہ بھی غدی اعصابی ہیں، تو پھر آپ مریض کا علاج کریں، پھر آپ یہ 2 اکسیر جو ہے یہ آپ دیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس دوا کا بھرپور فائدہ جو ہے وہ ملے گا۔ اب اس دوا کے آپ اجزاء سن لیں۔ اس دوا میں 3 اجزاء جو ہیں وہ ڈالے جاتے ہیں۔ پہلے نمبر پہ سم الفار ہے، اسے سینتھیا بھی کہتے ہیں۔ تو یہ آپ نے لینا ہے 1 ماشا۔ بہت سارے طلباء کرام مجھے پوچھتے ہیں کہ یہ 1 ماشا کیا ہوتا ہے، تو یہ 1 گرام کے برابر ہوتا ہے۔ تو 1 ماشا یا 1 گرام آپ نے جو ہے یہ سم الفار لے لینا ہے، اور یہ زہر ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں آپ نے احتیاط کرنی ہے۔ احتیاط آپ یہ کیا کریں کہ جب بھی ایسی ادویات ہوں تو آپ گلفز استعمال کریں، آپ ماسک استعمال کریں، اور اپنی آنکھوں پہ چشمہ لگا لیں تاکہ کوئی بھی زہر کا ذرہ جو ہے وہ آپ کی آنکھوں میں، آپ کے منہ میں اور آپ کے ہاتھوں میں نہ لگے۔ اگر ایسا ہوگا تو پھر بعد میں آپ کو مصیبت جو ہے اس کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس لیے آپ جو زہریلی ادویات ہوتی ہیں
ان کو بناتے وقت آپ نے یہ احتیاطیں جو ہیں وہ کرنی ہیں۔ تو سم الفار 1 گرام، اس کے بعد کشتہ فولاد یہ آپ نے لینا ہے 1.5 تولہ، اور اس کے بعد جو ہے آپ نے حلیلہ سیاہ یہ آپ نے لینا ہے 1.5 تولہ، اور یہ حلیلہ سیاہ جو ہے یہ آپ نے بریاں لینا ہے۔ بلیاں کرنے کا طریقہ یہ ہے، سرسوں کا تیل توے پہ ڈالیں اور اس کے بعد آپ حلیلہ سیاہ رکھ دیں، تو اب جب یہ پھول جائے گا تو یہ بریاں ہو جائے گا۔ اب آپ نے اس دوا کو تیار کیسے کرنا ہے، آپ سب سے پہلے سم الفار کو خرل میں ڈالیں، اچھے طریقے کے ساتھ خرل کریں، اتنا خرل کریں کہ یہ جو ہے غبار کی طرح ہو جائے، مٹی کی طرح یہ اڑنا شروع ہو جائے، تو یہ سم الفار جو ہے یہ تیار ہے۔ اب اس میں حلیلہ سیاہ ڈال دیں، پھر آپ اس کو پیسیں، اور اس کے بعد جو ہے پھر آپ کشتہ فولاد جو ہے وہ ملا دیں، تو آپ کی دوائی جو ہے وہ تیار ہو چکی ہے۔ اب آپ نے اس کو استعمال کیسے کرنا ہے، چنے برابر نخودی گولی جو ہے وہ آپ صبح و شام استعمال کریں، اور یا پھر آپ 500 mg کے کیپسول جو ہے وہ بھی بھر سکتے ہیں۔ اچھا، اب یہ کون کون سے امراض میں اس دوا کو استعمال کر سکتے ہیں، تو عضلاتی اعصابی مزاج میں یہ تیز تر دوائی ہے۔ اکسیر کہتے ہی اس دوا کو ہیں جو تیز تر ہو، اور یہ تری کو بڑی جلدی ریموو کرتی ہے، یعنی تری کو جسم سے یہ بڑی جلدی خارج کر دیتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ فالج کے امراض میں جو ہے یہ دی جاتی ہے، جن مریضوں کا دل ڈوبتا ہے، دل کمزور ہے اور شدید قسم کا دل کمزور ہے، تو ان مریضوں کو بھی یہ دوا دی جاتی ہے تاکہ ان کے قلب و عضلات جو ہیں وہ تیز ہو جائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ سانس کی تنگی کے جو مریض ہیں ان کو یہ دوا جو ہے وہ دی جاتی ہے۔ پھر وہ مریض جن کو اعصابی غدی مزاج میں پیٹ کے کیڑے ہوتے ہیں اور ان کے منہ سے ایک سمیل آتی ہے، بدبو آتی ہے، بندہ ان کے قریب نہیں کھڑا ہو سکتا، ایسے جو مریض ہیں ان کو بھی یہی دی جاتی ہے۔ تو بہت سارے مریض ایسے میرے پاس آتے ہیں جن کو یہ مسئلہ ہوتا ہے، تو اس مسئلے میں آپ اس دوا کو استعمال کریں 2 ملین کے ساتھ، تو انشاءاللہ تعالی آپ کے یہ سارے مسائل جو ہیں وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جائیں گے۔ اور اس کے ساتھ جسم سے کہیں سے بھی خون خارج ہو رہا ہو اور خون بند نہ ہو رہا ہو، تو اس دوا کو آپ لیں تو انشاءاللہ تعالی خون جو ہے جو خارج ہو رہا ہے، بند نہیں ہو رہا، تو وہ بند ہو جائے گا۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق جو ہے وہ اچھے طریقے کے ساتھ جو ہے وہ سمجھ آ چکا ہوگا۔ پھر بھی اگر کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو آپ کمنٹ باکس میں مجھ سے سوالات کر سکتے ہیں، میں آپ کے اچھے فیڈ بیک کا منتظر رہوں گا۔ اور اسی کے ساتھ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ عز و جل پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔